موجودہ حالات کے تناظر میں کیا روکتا ہے؟ آج پوری امت مسلمہ کے اندر سے جہاد کو اور جہاد کی روح کو ختم کیا گیا۔ ایک مسلمان ملک پر جب ظلم و ستم ہوتا ہے، دوسرا مسلمان ملک کیوں نہیں اٹھتا؟ کیوں نہیں آواز بلند کرتا؟ کیوں نہیں اس کے لیے مدد کو پہنچتا؟ اس کی ایک وجہ جو موجودہ حالات میں بیان کی جاتی ہے، جو وقت کے مقتدر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم نے اس کا ساتھ دیا ہم معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ یہ عام بیان کی جاتی ہے سادہ لفظوں میں، جی ہمیں مدد نہیں ملے گی۔ اچھا، اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو ہم نے تمہارے پاس بھیجا، یعنی اللہ کی کتاب، میری آیتیں جب تمہارے پاس آئی، اور جنہوں نے میری آیت، میرے قانون، میرے احکام سے منہ پھیر لیا، میں اللہ پھر اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، معاشی طور پہ معیشتاً دنقا، اس کی معیشت سکوڑ کے رکھ دوں گا۔ آج اگر مسلمانوں کے پاس معاشی حالات ٹھیک نہیں، اس کی وجہ اللہ کا قرآن بیان کرتا وہ یہ ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بات کو سمجھے؟ یہ ہے بنیاد۔ احکام قرآن کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا جب چھوڑا، اللہ نے فرمایا پھر تم پر میں معیشت تنگ کر دوں گا، پھر کوئی تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک بھیانک حصہ ہے، اور وہ فلسطین کتنی مقدس اور اعلیٰ جگہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے، بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، مقدس سرزمین، عزت والی سرزمین۔ اور کیوں نہ ہو کہ فلسطین اور ملک شام کی زمین کئی ہزار پیغمبروں کی آماجگاہ ہے، کئی ہزار نبیوں کے قدموں کو اس زمین نے بوسہ دیا ہے۔ اب فلسطین اور بیت المقدس کو لے لیں، اس نے سب سے پہلے جس نبی کے قدموں کو بوسہ دیا وہ تیرے اور میرے نبی کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، اور فرعون کی ہلاکت کے بعد جب اللہ نے قوم موسیٰ سے کہا چلے جاؤ، انہوں نے انکار کیا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا، مگر جو چند ساتھی یہاں داخل ہوئے، اور اس شہر کو باقاعدہ جس نے بنایا، جس نے اپنی بادشاہت کا مرکز اور دار الخلافہ بنایا، وہ جناب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لخت جگر جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، روح زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ میرے نبی نے فرمایا مسجد حرام، جہاں آج بیت اللہ شریف ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، دوسری مسجد؟ میرے نبی نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صرف 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد اقصی مسجد حرام کے 40 سال بعد تعمیر ہوئی۔ یہاں سے بعض علماء نے نکالا ہے کہ ممکن ہے
کہ جس طرح بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں تو آپ نے ہجرت کر کے یہیں آئے، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، مگر باقاعدہ طور پر جو اس کو بنایا گیا، پہاڑی کے اوپر اس کی بنیادیں رکھی، پھر مکمل کیا، ارادہ کیا تھا جناب داؤد علیہ السلام نے کہ یہاں ایک عظیم عبادت گاہ ہونی چاہیے، اور اس کو عملی شکل دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ 7 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کو یہودی ہگلے سلیمانی کہتے ہیں، جس کو یہودی ہگلے سلیمانی کہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں یہ تخت سلیمانی اس کے نیچے ہے، یعنی یہ یہودیوں کے نزدیک۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سرزمین کو، بیت المقدس کو، اپنی حکومت کا، اپنے تخت کا دارالخلافہ بنایا، اور پھر بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور، زیادہ نہیں، 8 میل دور بیت اللحم، وہ جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ بھی بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر، یہیں پہ وہ مقام ہے جہاں پہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ناکام سازش آپ کی شہادت کی گئی، شہید کرنے کی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج امامت فرمائی، اور کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے مسجد اقصی میں میرے نبی کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہی وہ چٹان ہے کہ جس چٹان پر میرا نبی قدم رکھ کے عرش کی جانب جانے لگا، اور وہیں پہ آج گنبد صغرا قائم ہے۔ یعنی اتنی یہ مقدس سرزمین ہے فلسطین کی زمین، اتنی اعلیٰ ہے۔ اس کو سب سے پہلے جس نے فتح کیا وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اعلان نبوت کے بعد، اسلامی حکومت کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم پاک کی ذات ہے۔ آپ نے اس کو باقاعدہ فتح کیا۔ جس وقت حضرت فاروق اعظم پاک نے لشکر بھیجا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، کہ جو ملک شام اور روم کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اسی لشکر کے امیر بعد میں بنے امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم المرتبت میرے نبی نے فرمایا میری امت کا امین ہے۔ اور یہ وہ صحابی جس نے سمندر میں گھوڑے ڈالے تھے، جب پوچھا ساتھیوں نے یہ کیا بنے گا، کہ اگر ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو یہ گھوڑے سمندر پار کر جائیں گے، اور اگر گناہ زیادہ ہوئے نیکیاں تھوڑی ہوئی، اس کا مطلب ہماری نیتیں ٹھیک نہیں۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ خیر آج کا موضوع یہ نہیں، لیکن مقام اجنادین جب فتح ہوا، ایک تاریخی روایت میں کہ 4 مہینے یہ جنگ ہوتی رہی، یہودیوں کا راہب نکلا قلعے سے، اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، اس نے کہا تو ساری زندگی بھی لڑتا رہے، تو بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیوں؟ فرمایا جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے اس کا ذکر ہماری کتاب تورات کے اندر موجود ہے، اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نشانیاں ہیں؟ کہا وہ رسول اللہ کا صحابی ہوگا۔ کیا ہوگا؟
وہ کیا ہوگا رسول اللہ کا؟ وہ کیا ہوگا؟ صحابی کا۔ اور فرمایا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ کا تیسرا، کہ وہ اسلام کے حکم کو نافذ کرنے میں طبیعتاً مزاجاً سخت ہوگا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اسلام کو نافذ کرنے میں کوئی ملامت کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کو کوئی سلوکار نہیں اس سے۔ اور کہا اس کی اور بھی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا پھر یہودیوں اس زمین سے نکل جاؤ، اس وقت امیر المومنین فاروق اعظم ہی ہے۔ اور وہ خط لکھا پھر مدینے کے اندر عمر پاک کی بارگاہ میں کہ یہ بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم جب پہنچے نا بیت المقدس کے قریب، جس کو یروشیما آج کہتے ہیں، اس آبادی کے قریب پہنچے، یہودی راہب علماء نکل کے دیکھا۔ اب دیکھا کیا تھا کہ فاروق اعظم کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، وقت کے امیر، ایک غلام، ایک سواری۔ طریقہ کیا کہ آپ سوار ہوتے، غلام نکیل پکڑ کے چلتا، غلام کو سوار کرتے، خود نکیل پکڑ لیتے۔ جب وہاں پہ پہنچے غلام کی باری تھی سواری پر سوار ہونے کی، عمر پاک کی باری تھی نکیل پکڑنے کی۔ غلام نے عرض کی حضور سامنے اسلام کے دشمن ہیں، یہ سامنے اسلام کے دشمن ہیں، یہودی ہے، یہ کیا کہیں گے کہ یہ ہے مسلمانوں کا امیر۔ اور اس وقت لکھا کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس پہ 17 پیوند تھے، اور جب قریب گئے آپ کی ایک جوتی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ حضرت عمر پاک نے غلام سے کہا کہ یہ اسلام کے دشمن جو مرضی کہیں، میں محمد عربی کے دین سے بے انصافی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ سواری کی مہار عمر پاک نے پکڑی ہے، سوار غلام ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتی ہاتھ میں ہے۔ یہودی راہب نے چیخ کے کہا اے یہودیوں جلدی کرو، نکل کے عمر کے سے امن مانگ لو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو۔ کہ یہی وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ پہ بیت اللہ فتح ہوگا۔ اور وہ سارے یہودی پھر نکلے، آ کے کہا کہ ہمیں جان کی امان دے دیں، ہم اس کی چابیاں آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ کو جزیہ بھی دیں گے، ہم ایک ذمی طور پہ یہاں رہنے دیا جائے۔ تو اسلامی حکومت میں پہلی بار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، اور پھر کئی 100 سال تک مسلمانوں کے زیر تسلط رہا، اسلام کا مرکز رہا۔ درمیان میں پھر کچھ عرصہ جب صلیبی جنگیں ہوئیں، عیسائیوں نے قبضہ کیا، اور پھر دوبارہ اصلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ اور اصلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، جب اس کے اندر پہنچ کر پوری عرب دنیا اور مسلمانوں کے خوش الہان مؤذن منگوائے، اور کہا 7 اذانیں پڑھی جائیں، اس وقت سے لے کر 1948 تک یہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ یہودی آبادیاں ہوئی ہیں۔ یہ مختصر لفظوں میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ ایک تاریخی یا اس ویسا نہیں ہے، بیت المقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمانی ہے، قرآنی ہے، رحمانی ہے، اور ازل سے ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت تعمیر مکمل کر لی، اللہ نے فرمایا میرے سلیمان تو نے میرا گھر بنایا ہے، میں اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔
مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، مجھ سے مانگ۔ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ تھی، اے اللہ میری دعا یہ ہے کہ میں جو فیصلہ کروں تیری مرضی کے مطابق کروں۔ اے میرے اللہ مجھے یہ قوت، یہ ہمت، یہ فہم عطا کر، میرا ہر فیصلہ تیری مرضی کے مطابق ہو۔ دوسری دعا مانگی، اے میرے مالک کائنات، جو بندہ بھی مسجد اقصی میں آئے وہ خالصتاً یہاں عبادت کی نیت سے آئے۔ تیسری دعا، اللہ جو یہاں آ کر نماز پڑھے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ ہے بیت المقدس، مسجد اقصی کی شان اور عظمت۔ اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان اور احادیث کی روشنی میں 3 مقام ایسے ہیں کہ جدھر تم نیت کر کے سفر کرو گے ہر قدم کے بدلے اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وہ سفر تمہارا باعث عبادت ہوگا۔ فرمائے وہ پہلی مسجد حرام بیت اللہ کا سفر، دوسرا مسجد نبوی رسول اللہ کے روضے کی طرف جانا، اور تیسرا مسجد اقصی کی طرف جانا۔ روح زمین پر تیسری سب سے برکت والی، فضیلت والی، رحم و کرم والی، درجات والی، اللہ کی رحمتوں کے مرکز والی اگر کوئی جگہ ہے وہ بیت المقدس ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کی سرزمین ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اس لیے آج اگر مسلمانوں کے اندر بے چینی ہے اور وہاں پر آج جو تنظیم حماس کام کر رہی ہے، یاد رکھو اس کا بانی کوئی اور نہیں تھا، ایک سنیوں کا تاجدار پیر عزیز الدین رحمت اللہ علیہ تھا، جس نے اس حماس کی 1987 کے اندر بنیاد رکھی تھی، حماس تنظیم کی۔ اس لیے العزیز بریگیڈ اس کے اندر ایک باقاعدہ حصہ ہے، ان کے نام پر ہے، اور وہ اہل سنت کے روحانی پیر تھے باقاعدہ، پیر عزیز الدین علیہ رحمہ، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور وہی تنظیم آج یہودیوں سے لڑ رہی ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کیوں نہیں کی جا رہی؟ بڑے بڑے عرب دنیا کے لوگ، بڑے طاقتور مسلم ممالک نے اسرائیل اور یہودیوں کو تسلیم کر لیا ہے، باقی مذاکرات کر رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست ہیں، آج ثابت نہیں ہوا؟ یہودیوں کی سپورٹ پوری عیسائیت کر رہی ہے۔ امریکہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو گیا، یورپی یونین کھڑی ہو گئی، تمہارا ہندوستان جا کے کھڑا ہو گیا، اور صرف لفظوں سے نہیں کھڑا ہوا، ساز و سامان دے رہے ہیں، اور اس کی ہر ظلم کی حمایت کر رہے ہیں۔ جو بچوں پر بمباری کر رہا ہے، فاسفورس بم چلا رہا ہے، ہمارے مسلمان ملک کچھ چپ، کچھ مذمت، اور کچھ یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے، یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے، جنگ حل کوئی نہیں کسی بات کا، جنگ کوئی علاج کوئی نہیں، مگر یاد رکھو اسلام جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے ہر کفر کا علاج صرف جہاد ہے، جہاد کے سوا کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں۔ بیت المقدس پہلے بھی جہاد سے فتح ہوا اور جب بھی ہوگا جہاد سے فتح ہوگا، یہ بات یاد کر لیں، یہ یاد کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں آج بڑا اس بات پہ ہمیں ہوتا ہے، میں ایسے غلیظ لوگوں کا نام ہی نہیں لینا چاہتا، ہمارے نوجوان چنگی گل ہے، میں نے کہا قیامت کی علامات تو یہی ہے نا، ہم کسی ایسے بندے کو عالم دین مان لیں کہ جس بندے کو بیچارے کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ الحمد بیر الف لام جو ہے پڑھے تو کیا ہوتا ہے، نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے۔
ایک جیلم کا یہ غلیظ آدمی اس نے کہا دیکھو جی یہ تو کوئی حل نہیں تھا کہ حماس ان پہ ٹوٹ پڑا، یہ لوگ خالد بن حضرت خالد بن ولید کی وہ بات کر رہا ہے، کہتا ہے اس دور میں حضرت خالد بن ولید، لاکھوں خالد بن ولید بھی ہوتے تو ان کے پاس تلوار ہوتی وہ کیا کر لیتے؟ یعنی دیکھو کیسا تکوار، ان کمینوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایٹم اور ہتھیاروں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبہ ایمانی اور طاقت ایمان سے لڑی جاتی ہیں. سمجھیے جی نہیں جی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بدر میں تو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی جی، ادھر تو عیاشی کے لیے جنانیاں تھی، پھر 313 غالب کیوں آئے جی؟ کربلا میں تو 30,000 یزیدی تھا، جدید ترین اس وقت کا اسلحہ تھا. حسین تو نہتا تھا، پھر نظریہ اور جنگ کس نے جیتی؟ نہیں سمجھے؟ حضرت خالد بن ولید جب رومیوں کے پاس گئے، مسلمان 3,000 تھے، کتنے؟ اور رومی 30,000 تھے، 30,000 رومی تھا، 3,000 مسلمان. سربراہ کون؟ حضرت خالد بن ولید. خالد بن ولید. اور کسی نے پوچھا تجھے ہوا کیا ہے؟ تجھے پرواہ ہی نہیں، کہیں تو اکیلا 100 بندوں میں بھی گھس جاتا ہے، 1000 کافروں میں گھس جاتا ہے، تجھے جان پیاری نہیں؟ خالد بن ولید نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا میں تو شہادت کا طالب ہوں اور اللہ نے میری موت کے لیے جو وقت لکھ دیا ہے وہ موت مجھے بستر پر بھی آ کے رہے گی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ باتیں ہمارے ان سوشل میڈیا اور یہ لنڈے کے لبرل مفتی کر رہے ہیں جی حماس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا پتر تیرے کانوں آگے لگے، پھر میں پوچھا بھی تو لڑیں گا کہ نہیں لڑیں گا؟ احساس تجھے نہیں ہے نا کہ فلسطین وہاں چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ماں پر بم مار دیا جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے، اور تو کہتا ہے جی ہمیں ان کو ایسا پھر کرنا نہیں چاہیے تھا. میں نے کہا وہ کیا کرتے؟ یاد رکھو ایک بات میری آج لکھ لو، کیونکہ ہمارے نمازی سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹا مولوی ضرور ہوں مگر ہماری بھی نظر ہے. لکھ لو، جس طرح آج حکومت اور امریکہ کے خلاف بات کرنے پہ پرچہ ہوتا ہے نا، اگر یہ لوگ نہ اٹھے اسی طرح جو یہودیوں کے خلاف بات کرے گا وہ جرم بنے گا. جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ مجرم بن جائیں گے. اس سطح پہ کام ہو رہا ہے، آپ نہیں سمجھ رہے. پوری امت کو اسرائیل نے دبوچ کے رکھا ہوا ہے. کیوں نہیں کوئی بولتا؟ کیا مجبوری ہے؟ مجبوری ہے کہ سب کے ضمیر غلام ہیں، قرآن و سنت سے بغاوت کی ہوئی ہے. اور یہ تحقیق ہے، یہودی کا مشن ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں مدینے سے مسلمانوں کے نبی نے نکالا تھا، اور پھر عرب سے ہمیں ان کے خلیفہ عمر بن خطاب نے نکالا تھا. وہ کہتا ہے اسرائیل سے لے کر جو موجودہ مدینے تک ہم نے یہ سارا خطہ، انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے، گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل. وہ کہتا ہے ہم پھر سے مدینے تک آباد ہوں گے اور اس سارے علاقے کو اسرائیل کا نام دیں گے. اس موضوع پر وہ کام کر رہا ہے. اسی لیے سب سے پہلے اس نے عرب ملکوں کی حمایت لی ہے. عرب ملکوں نے تسلیم کیا ہے نا اس کو، عرب ملکوں کے اندر تجارت شروع کی ہے، عرب ملکوں کے اندر اس نے اپنے اڈے بنائے ہیں. سب سے پہلے اس نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اور اس خطے میں جس سے اس کو سب سے یاد رکھو، برصغیر کے خطے میں اگر کسی کا اس کو ڈر ہے وہ پاکستان ہے. اس لیے اس نے وہاں ہندوستان کی حمایت لی ہے کہ کل کوئی بھی مسئلہ ہو میں اس کے مد مقابل ہندوستان کو کھڑا کروں گا. اس بات کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں علماء پھر بھی اس کے خلاف بات کرتے ہیں، جہاں عوام الناس کے اندر اس کے خلاف غم و غصہ موجود ہے. مگر یاد رکھو ملت کے نوجوانوں، میں اور آپ ہم کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار کوئی نہیں، مگر کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دعا کا ہتھیار دیا ہے.
ہم ان فلسطین بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ میرے اللہ ان حماس کے مجاہدین کو کامیابی عطا فرما دے، میرے اللہ تو ان کی مدد فرما دے، میرے مالک بے نیاز جس طرح تو نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اپنی مدد بھیجی، اللہ قبلہ اول کی مدد کے لیے بھی مدد بھیج دے۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کا ضمیر تو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ خدا کے لیے اٹھو، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دو۔ یہ ایٹم کس لیے بنایا ہے؟ یہ اتنی بڑی فوج کس لیے ہے؟ میں نے یہ بات 2 سال پہلے کی تھی، اور اس بات پہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے پتا ہے کہ جی سعودی عرب نے 36 ملکوں کی فوج بنائی ہے اور یہ اسلامی دنیا کے تحفظ کے لیے۔ میں نے اس وقت کہا تھا جھوٹ ہے، جن کو یاد ہے نہیں ہے، مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا یہ جھوٹ، یہ انہوں نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے تھی، آج 36 ملکوں کی فوج کہاں ہے؟ میرا سوال ہے، جس کا سربراہ بھی ایک پاکستانی ہے، یہ ہوئی ہے نا؟ وہ جو سعودی عرب نے 36 ملکوں کی ایک فوج بنائی تھی، اس وقت یہ ماٹو رکھا تھا کہ یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ہے اور یہ قبلہ بیت اللہ شریف کی حفاظت کے لیے ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا، آج بھی موجود ہے یہ بات ریکارڈ پہ، کہ یہ کسی کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے۔ اگر وہ مسلمانوں کے لیے تھی تو آج پھر وہ مسلمانوں کی مدد کو گئی کیوں نہیں؟ آج بیت المقدس کے لیے گئی کیوں نہیں؟ ان کا تو بیان بھی کوئی نہیں آیا۔ اتنا بھی نہیں کہا سعودیہ کے حکمرانے کا مذمت کرتے ہیں، بس اتنا کہا نہیں، یہ جنگ رکوانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، جنگ رکوانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ OIC عرب لیگ کا سربراہ کون ہے؟ سعودیہ ہے نا جی۔ وہ تنظیم کس لیے بنائی تھی؟ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ کیوں نہیں وہ اقوام متحدہ پہ یہ زور دے سکی کہ اسرائیل ہوتا کون ہے؟ ہمارے قبلہ اول اور مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا۔ کسی نے کہا